پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کل آپ نے بتایا کہ وہ پاکستان پہنچے، ایران کے دورے پہ تھے. آج خبریں یہ آئیں کہ وہ واپس ایران چلے گئے. تو ایسا کیا ہوا کہ انہیں ایران سے آتے ہی پاکستان واپس جانا پڑا؟ سیدھی سادی بات ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ فائنل سٹیج پہ آ رہے ہیں، ایران امریکہ مذاکرات اور اللہ کرے کہ بہتری کی امید ہو. اگر فرض کیا کہ میری یہ بالکل قیاس آرائی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کسی بھی، ہمارے تو خیر ویسے ہی ایکسیس نہیں ہے، بیچارے ہم تو ماتر لوگ ہیں، انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی اطلاع جو ہے وہ کسی کو بھی فراہم نہیں کی جا رہی. یہ ایک اچھا ویسے نہیں، بالکل ہیڈس آف ماننا پڑے گا. جو کہ کرٹیسزم جہاں پہ کرنا ہے وہ بھی کریں گے، ہر صورت کریں گے. اب اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. جب آپ کے پاس انفارمیشن نہ ہو تو بھائی جان یا تو آپ یہ آدھا گلاس جو ہے یہ بھرا ہوا دیکھیں، یا آپ کہیں گے جی آدھا خالی کہ بھی گلاس خالی ہے، آدھے پی تو یا خالی ہے جی، وہ پانی نہیں رہا یار کی، یا ہے کہ وہ نہیں آ پانی ہے جی، کام دے چلاؤ نا فی الحال. مجھے خدشہ یہ لاحق ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے جنگ اور امن میں. کم رہ گیا بہت نہیں. دیکھیں یہاں پہ میں آپ سے اختلاف کروں گا. نہیں میں ایک جملہ تو بول میں کہہ رہا ہوں جنگ یا امن میں جنگ نہیں کہہ رہا. وقت کم رہ گیا نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری جانب سر آپ ٹرمپ کو کیوں بھول رہے ہیں؟ ٹرمپ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے سر. کیسے سر 7 اپریل سے سیز فائر ہے، ہاں اس کو کیا پرواہ ہے سر؟ جی میں لگا ہوا ہے بس آرام سے چلتا اگر رہے آپ سن لیں گا. گے 4 مہینے اور لگ چلنے سر. میں اگر آپ کو التجا کر دوں تو بتا دیتا ہوں. جلدی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا میرے پیارے بھائی، آج ٹھیک ہے، آپ نئے حرمت سے آج گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 24 جہاز گزرے ہیں تیل لے کر، جبکہ بلاکٹ اپنی جگہ ہے. اور ان تمام نے حکومت ایران کو پیسے دیے ہیں، ان کی اجازت سے، ان کی رضامندی سے وہ گئے. تو یہ آج تیسرا دن ہے. یعنی ایران نے یہ بات جو ہے یہ فورس کر لی ہے کہ بھئی اگر آپ کو واقعی تیل لے کر جانا ہے تو آپ مجھے ٹول دیں تو گے. آپ کو میرے لاہور اسلام آباد موٹر وے سے جو میں نے بنایا ہے آپ گزر کے جائیں گے. یہ تقریباً نارمل ہو رہی ہے، بات ہو گئی. اور اس میں آج جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چین کے 2 جہاز گئے ہیں، اور جنوبی کوریا جو کہ امریکہ کا اتحادی ہے، بہت بڑا اتحادی ہے، جس کے لیے ابھی تک نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور امریکن افواج ساؤتھ کوریا میں موجود ہے. ہاں. اور ٹوٹل جو ہے 60 لاکھ بیرل آج گزرے ہیں. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ ایران نے اسٹیبلش کروا دیا کہ بھئی یہ لاہور اسلام آباد ایکسپریس وے ہے آبنائے ہرمز، جس کو تیل چاہیے. اور بائی دا وے یہ جو چین کے 2 سپر ٹینکر لے کر گئے ہیں تیل، یہ تیل ایران کا نہیں تھا، یہ عراق کا تیل تھا. اس کو بصرہ کروڈ کہتے ہیں، بصرہ جو ان کی پورٹ ہے. ٹھیک ہے. ساؤتھ کوریا کا جو جہاز ہے وہ کویت کا لے کر گیا ہے. مطلب یہ کہ تیل عراق کا، اور تیل کویت کا، اور ٹول ٹیکس لیا اور ٹول ٹیکس لیا ایران نے. سو ایران نے اسٹیبلش کر دیا کہ ہونڈ لنگو گے تو اس سسٹم سے آپ گزریں گے، ادروائز دیر از نو ادر آپشن. دوسری جنگ عظیم سے لے کر آج تک اب یہ معاملہ ٹرمپ کا نہیں رہا. سر سننے کی اگر میری التجا آپ سن لیں گے تو، اچھا جی. دوسری جنگ عظیم سے لے کر آج تک جو نیویگیشن ہو رہی تھی اس خطے میں، اس سے پہلے برطانیہ ہوا کرتا تھا. اسی لیے جنوبی اس زمانے میں یمن 2 حصوں میں، یمن اور عدن شہر، کویت، یہ ساری جو ہیں، بحرین، بھائی بحرین میں امریکی اڈا کیوں ہے؟ قطر میں کیوں ہے؟ کہ دوسری جنگ عظیم سے آج تک
यानी ये जंग शुरू होने तक 28 फरवरी तक जितनी बहरी तिजारत होती थी आबनाए हुर्मुज के जरिए, उसका जामन उसका जो था वो अमेरिका था। क्या हो गया आपको? और उस सारा जो खाली अमेरिका की बात नहीं है, फिर वो जो ट्रैफिक गुजरती थी उसकी इंश्योरेंस जो है वो सारी की सारी लंदन बेस्ड कंपनीज करती थी। तो अगर अब बहरी तिजारत जो तेल हो, खाद हो, गैस हो, उसने अगर ईरान को पैसे देकर गुजरना है तो लंदन तो और अमेरिका का मैं क्या बना? लंदन से मैं इंश्योरेंस क्यों कर पाऊंगा? हाँ, मैं ये अमेरिका का अड्डा क्यों है यहाँ पे, यानी बहरीन में क्या कर रहा है? अब तो हमें ईरान को दरखास्त करनी पड़ेगी ना कि सर आप ही बस अब हमारे ये तो आपने ईरान का पलड़ा भारी कर दिया इस सारी ये भाई रियलिटी हो गई ना आज की। अब ये इस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने पर्शियन गल्फ नाम भी बदल दिया। अब क्या खलीजे फारिस अथॉरिटी है, उससे आप ये रुजू करते हैं, ये जहाज वहां से गुजरवाने आपको के लिए। क्लियरेंस मिलती है और फिर आप निकल जाते हैं। अब सर ये 5-6 दिन गुजर गए हैं ना, तो अब ताज़ा तरीन उनकी ये आया है कि साहब ये जो इंटरनेट आप लिए बैठे हुए हैं, उसकी केबल वहां से गुजरती है। भाई साहब इसकी जो केबल्स नीचे से गुजरती हैं, तो सबमरीन उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन इन सब को ये कहा है कि सबसे पहले तो हमसे लाइसेंस फी दें हमें। ये अब ताज़ा तरीन इरशाद ये है किसका? ईरान का। एक तो लाइसेंस फी है कि जी यहाँ से आप के नीचे, उसके बाद फिर हम कुछ आपसे एनुअली भी या मंथली भी लेंगे। उसको रिन्यू करने के। इसमें आप सबसे खौफनाक बात क्या है कि ये जो निज़ाम अंडरग्राउंड जो केबल नेटवर्क है, उसी की वजह से एक सिस्टम होता है, उसे कहते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट का वैसे मतलब है जल्द अज जल्द, SWIFT। इसमें यह है कि तुमने ऑर्डर प्लेस किया अमेरिका में, बरतानिया में, जर्मनी में, जापान में, कहीं भी, कह जी मुझे ये मशीन भेज दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, वो मशीन चल गई, ये है आपकी इनवॉइस और ये डिलीवरी हो गई, यानी ये जहाज चल पड़ा आपकी तो तरफ आप अभी इतने पैसे दे दें और इतनी जब वो अदायगी। आपने कहा ठीक है, आप अपने बैंक गए, आपने कहा यार ये आ गया है वहां से चल पड़ा है, ऐसा करो इनको $1.5 लाख अदा भेज कर दो, दो। हाँ। वो आपका बैंक जो है वो टक एक बटन दबाएगा और 1.5 लाख वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो भी गया सब कंट्रोल नहीं, वो तो सब खत्म हो जाएगा ना। अगर ये सारा कुछ है तो सब उस कंट्रोल में चला जाएगा। अब मसला ये है कि इसके बाद अमेरिका जो है वो अपने सारा साजो सामान इराक, कुवैत, बहरीन, उस बोलिए वहाँ सब बोल करें। बोरिया बिस्तर लपेट कर वो घर चला जाए।